والصلاة والسلام على نبيه الذي دينه خير أديان وعلى آله وأصحابه بروك الإيمان وهداة العميان وعلى من تبعهم أو تبع من تبعهم بالإحسان سيما على الإمام الذي فاق الأئمة والأكران وعلى من تبعهم أو تبع من تبعهم بالإحسان وذاك من الدين حلاوة الإيمان حافظ السنن والآثار وآي القرآن ومبين الضعاف من الصحاح والحسان من قال في حقه سيد الإنس والجان اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ خشک شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں، عہد پیری کو وہ پھر سے شباب دیتے ہیں۔ پڑھ لیں درود غفلت نہ کر، وہ اب بھی ہمارے سلام کا جواب دیتے ہیں۔ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلا آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم۔ کوئی عبادت کے لائق نہیں سوائے اللہ تعالیٰ کے، جو اللہ تعالیٰ نے چاہا ہمیشہ وہی ہو کے رہا اور وہی ہو کے رہے گا۔ ریت کے ذرات سے زیادہ، پانی کے قطرات سے زیادہ، درختوں کے پتوں سے زیادہ درود لامحدود آقائے نامدار پیکر حسن و جمال صاحب شرف و کمال حضرت سیدہ آمینہ کے لال پوری کائنات کے سردار، رحمت کائنات، فخر کائنات، محبت کائنات، الفت کائنات، چاہت کائنات، بہار کائنات، نکھار کائنات، سنگار کائنات، زینت بزم کائنات، وجہ تخلیق کائنات، نور کائنات، تنویر کائنات، منیر کائنات، بہار کائنات، نکھار کائنات، سنگار کائنات، صبح کائنات کے شمس الضحیٰ، شام کائنات کے بدر الدجا، علم نشرح کے روشن سینے والے، والضحیٰ کے سہنے مکھڑے والے، واللیل کے زلفوں والے، ید اللہ کے چٹے گورے ہاتھوں والے، وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما کی شان مظہریت والے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ کی عبدیت والے، لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ کی سیر والے، شیما کے ویر، رب کے حبیب، جگ کے حبیب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے، آپ کی پاکیزہ آل کے لیے، آپ کے اصحاب کے لیے اور صبح قیامت تک آپ سے محبت کرنے والوں، عشق کرنے والوں، پیار کرنے والوں پہ اللہ تعالیٰ اپنی کروڑوں اربوں خربوں رحمتوں برکتوں کا نزول فرمائے۔ اور اس گھر میں حضور کی محفل پاک سجی ہے، محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس میلاد مصطفیٰ کی محفل کے صدقہ اور وسیلہ سے خالق کائنات
اس گھر پہ اپنی کروڑوں اربوں خربوں رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرمائے، اور اس گھر میں رہنے والے تمام افراد، تمام مستورات، تمام بچے خالق کائنات میلاد شریف کے صدقے تمام کو ساری زندگی خیر و برکت عطا فرمائے۔ جسے حضور اذن نہ دے وہ حضور کی بات کر ہی نہیں سکتا، یہ قانون یاد رکھیے۔ حضور جسے اجازت دیتے ہیں وہی حضور پہ درود پڑھتا ہے، وہی حضور کی بات کرتا ہے۔ آج ہم یہاں بیٹھے ہیں، حضور کی محفل سجائی ہے، حضور کی بات کر رہے ہیں، سن رہے ہیں، تو سمجھ لیں حضور کی ہمیں اجازت ملی ہے۔ جی محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جنہیں سرکار بلاتے ہیں۔ میں ابتدا میں 3 احادیث پیش کرتا ہوں اور پھر آپ کو آگے گفتگو سمجھنا آسان ہو جائے گی۔ پہلی حدیث، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دنیا جہاں میں اللہ تعالیٰ کے بڑے فرشتے ہیں، ان کی ذمہ داریاں ہیں، کوئی بارش کی ذمہ داری لیے ہوئے ہے، کوئی ہوا کی ذمہ داری، کوئی رزق کی ذمہ داری، مختلف ذمہ داریوں کے ساتھ وہ دنیا میں ہے۔ کچھ فرشتے ایسے ہیں جن کے ذمہ کوئی کام نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کی کوئی ڈیوٹی نہیں لگائی ہوئی، وہ صرف روئے زمین پر سیر کرتے رہتے ہیں، اور جہاں پر حضور کی محفل لگی ہوتی ہے وہاں آ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ ہمارا یقین ہے چونکہ بات حضور کی ہے، کائنات جھوٹی ہو سکتی ہے، پوری کائنات کی ہر بات جھوٹی ہو سکتی ہے، محبوب کی بات بھی سچ ہے، محبوب کی ذات بھی حق اور سچ ہے۔ حضور نے فرمایا جہاں محفل لگی ہو وہ فرشتے وہاں پر آ کے بیٹھ جاتے ہیں، اور میرا ایمان ہے آپ کا بھی ہونا چاہیے کہ ہم نے حضور کی محفل سجائی ہے، یہاں فرشتے آ چکے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، سن رہے ہیں۔ تو ہم جو حضور پر درود پڑھ رہے ہیں، سلام پڑھ رہے ہیں، تو یہ فرشتے جا کر کے حضور کو بتاتے ہیں کہ یا رسول اللہ فلاں جگہ پر آپ کے عشاق بیٹھے تھے اور وہ آپ پر درود پڑھ رہے تھے۔ اور پھر صرف درود پڑھنے والوں کا نام نہیں بتاتے، بلکہ وہ ہمارا نام بھی بتائیں گے، ہمارے والد کا نام بھی بتائیں گے۔ کہتے ہیں یا رسول اللہ فلاں بن فلاں آپ پر درود پڑھ رہا تھا۔ ایک حدیث یہ ہے۔ دوسری حدیث، حضور نے فرمایا کہ میرے روزے پر اللہ تعالی ہم سب کو حضور کا روزہ دکھائے۔ جنہوں نے دیکھا ہے، کن کن نے دیکھا ذرا ہاتھ کھڑا کریں، ماشاءاللہ۔ اور کن کن یہ حاضری دی ہے، ماشاءاللہ۔ جو گئے ہیں اللہ ان کو بار بار لے جائے، جو نہیں گئے ہم جیسے ترستے ہیں اللہ ہمیں بھی لے جائے۔ یقین کریں وہ بہاریں بڑی عظیم ہیں، یہ جو ہو کر کے آئے ہیں آپ ان سے پوچھیں کہ جب مدینہ شریف سے گاڑی یوں مڑتی ہے اور واپس روڈ پر ہوتی ہے تو سامنے گنبد خضرا پہ نظر پڑتی ہے، اور بتانے والے بتاتے ہیں کہ جب وہ آخری گھڑیاں اور آخری نظر گنبد پر پڑتی ہے نا تو لوگ چیخے مار کر کے روتے ہیں کہ اب نہ جانے دوبارہ آ سکیں نہ آ سکیں، پر اب جدائی پڑ رہی ہے۔ لوگ روتے ہیں، بتاتے ہیں کہ بے اختیار آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ وہ بہاریں ہم سب کو عطا فرمائے۔ پنجابی شاعر نے نا بڑا پیارا انداز کہا، اللہ او دن وی چھیتی آوے، ہر مومن مکے جاوے۔ ذرا آمین بولے نا، نہ جانے کس کی آمین قبول ہو جائے، سب کا ہی بیڑا پار ہو جائے۔ اللہ او دن وی چھیتی آوے، ہر مومن مکے جاوے، کتے جندڑی مک نہ جاوے، کتے جندڑی مک نہ جاوے، ہر عاشق مدینے جاوے۔ تیرا مکہ شہر نرالا، جتے جمیا کملی والا، تیرا مکہ شہر نرالا، جتے آیا کملی والا، سانو بھی صدقے اوتھی، سانو بھی صدقے اوتھی، زمزم دے جام پلاوے۔
مدینے دیاں سونیاں گلیاں جتھے آقا لائیاں تلیاں، مدینے دیاں سونیاں گلیاں جتھے آقا لائیاں تلیاں، جڑیاں سیاں ویکھن چلیاں اللہ خیر نال جاوے۔ حضور فرماتے ہیں کہ میرے روزے پر ایک فرشتہ مامور ہے، اور میرے روزے پہ کھڑا ہو کر کے کرتا کیا ہے، پوری کائنات کے اندر روئے زمین پر جس کونے میں جہاں پر جو حضور پہ درود پڑھتا ہے وہ روزے پہ کھڑا ہو کے کہتا ہے یا رسول اللہ فلاں جگہ پر آپ کے فلاں عاشق فلاں بن فلاں نے آپ پہ درود پڑھا ہے۔ اب مجھے ایمان سے بتائیں، یہ ایک لمحہ ہے جس لمحے میں ہم موجود ہیں، کیا پوری دنیا میں صرف ہم درود پڑھ رہے ہیں؟ لاکھوں کروڑوں اربوں لوگ درود پڑھ رہے ہوں گے، کوئی ایسا لمحہ نہیں جس میں حضور پہ درود نہ پڑھا جاتا ہو۔ اس لمحے میں جب ہم پڑھ رہے ہیں پوری دنیا میں کروڑوں اربوں لوگ پڑھ رہے ہوں گے۔ فرشتے کی سماعت پہ قربان جائیں، وہ سن بھی رہا ہے، جان بھی رہا ہے، اور حضور کو ساتھ ساتھ بتا بھی رہا ہے یا رسول اللہ فلاں نے بھی پڑھا، فلاں نے بھی پڑھا، فلاں نے بھی پڑھا، فلاں نے بھی پڑھا۔ اور تیسری حدیث حضور نے فرمایا کہ پوری روح زمین پر جو بھی مجھ پر درود پڑھتا ہے میں اسے بھی جانتا ہوں، میں اس کے والد کو بھی جانتا ہوں۔ ہم اگر حضور پہ درود پڑھ رہے ہیں تو یہ اس بات پہ یقین کر لیں کہ حضور ہمیں بھی جانتے ہیں، ہمارے والد کو بھی جانتے ہیں۔ ہمارا درود پڑھا رائے گا نہیں جاتا، بلکہ حضور فرماتے ہیں جب کوئی میرا امتی مجھ پر درود پڑھتا ہے میں اس کے درود کا اور سلام کا جواب ہی عنایت کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اور درود شریف کے حوالہ سے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم شب و روز حضور پر درود پڑھتے رہیں۔ میں ایک حدیث اب ذہن میں آ گئی، پھر میں اپنے ٹاپک کی طرف آتا ہوں۔ آقا کائنات علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بروز قیامت میزان لگا ہوگا، اعمال تل رہے ہیں، اور آپ علماء سے سنتے رہتے ہیں، پڑھتے بھی رہتے ہیں کتابوں میں کہ میزان لگے گا، حساب و کتاب ہوگا۔ اگر نیکیاں زیادہ ہو گئیں تو بخشش ہے، اگر گناہ زیادہ ہو گئے تو جہنم ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہ نہیں کہا کہ 100% جو نیک ہوگا وہ جنت میں جائے گا، ایسا نہیں کہا، بلکہ کہا ترازو لگے گا، نیکیاں اور بدیاں تولی جائیں گی، جس کی نیکیاں 0.1% بھی اوپر ہو گئیں وہ بھی جنت میں چلا جائے گا۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فکس نہیں کیا کہ اتنی نیکیاں ہوں گی تو جنت ملے گی، بس موازنہ ہونا ہے، برائیاں کم ہونی چاہیے، چاہے 1% نیکی ہے، برائی 0.99% ہے تب بھی بخشش ہے۔ لیکن دعا کیا کریں اللہ ہمارا میزان نہ لگائے، ہمارا حساب نہ کرے، کیونکہ حساب ہو گیا پھر تو مارے گئے۔ ہماری جو نیکیاں، جو اعمال، جو کرتوت ہمارے ہیں وہ ہمیں پتہ ہی ہے، ہم کتنے کے نیک ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے پردے ڈالے ہوئے ہیں۔ یقین کریں میں اکثر کہا کرتا ہوں اگر اللہ ہمارے اعمال سے پردے اٹھا دے، ہماری خلوت کے گناہوں کو لوگوں کے سامنے آویزہ کر دے، تو یقین کرو ہم کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں ہیں۔ ہمارے جو گناہ ہیں، جو اعمال ہیں، اللہ تعالیٰ نے پردے ڈالے ہوئے ہیں، چھپایا ہوا ہے۔ دعا کرنی چاہیے یا اللہ جیسے دنیا میں پردے ڈال کر کے ہمارے عیبوں کو چھپایا ہوا ہے، کل بروز قیامت بھی چھپائے رکھنا، کوئی بہانہ بنا کر کے جنت عطا فرما دینا۔ حضور نے فرمایا میزان لگا ہوگا اور ایک میرے امتی کے اعمال تل رہے ہوں گے، اس کی نیکیاں کم ہو جائیں گی، برائیاں زیادہ ہو جائیں گی، تو فرشتے اس کو پکڑ کر کے جہنم کی طرف لے جا رہے ہوں گے۔ آقا فرماتے ہیں میں دیکھ لوں گا، اور میں حدیث کے الفاظ ہیں، حضور فرماتے ہیں میں اپنے آستین اس طرح اوپر کر کے دوڑ لگا دوں گا کہ میرا امتی جہنم میں جا رہا ہے۔ فرماتے ہیں میں آ جاؤں گا اور میں فرشتوں کو روکوں گا، کہوں گا اسے کہاں لے کر کے جا رہے ہو؟ فرشتے کہیں گے یا رسول اللہ اس کی نیکیاں کم ہیں، برائیاں زیادہ ہیں، اور قانون یہی ہے، اصول یہی ہے، ہم اس کو جہنم لے کر کے جا رہے ہیں۔ آقا فرماتے ہیں تم نے ان کے اعمال تولے ہیں؟ جی یا رسول اللہ تولے ہیں۔ حضور کہیں گے دوبارہ تولو، اب میرے سامنے دوبارہ تولو۔
فرشتے لے آئیں گے اور اسی طریقے سے اعمال کو ترازو میں ڈالا جائے گا. برائیاں زیادہ ہوں گی، نیکیاں کم ہوں گی. آقا فرماتے ہیں میں اپنی جیب میں سے ایک پرچی نکال کر کے اس کے ترازو میں رکھ دوں گا. جیسے ہی وہ رکھوں گا تو نیکیوں والا جو پڑلا ہے وہ نیچے ہو جائے گا. حضور فرمائیں گے اب نیکیاں زیادہ ہو گئی ہیں، اس کو چھوڑ دیا جائے گا. تو یہ جب چلنے لگے گا نا، کہے گا جی آپ نے مجھے بچایا ہے، آپ کون ہیں؟ بندہ اس پہ بھی صدقے جائے، حضور اس کو بچا رہے ہیں، وہ کہتا آپ کون ہیں؟ آپ کون ہیں؟ حضور فرماتے ہیں میں وہی ہوں جس کا دنیا میں تو کلمہ پڑھا کرتا تھا، جس پر درود و سلام پڑھا کرتا تھا. وہ کہے گا یا رسول اللہ آپ ہیں، میں قربان آپ پر، آپ نے مجھے بچا لیا جہنم جانے سے اور جنتی بنا دیا. لیکن آپ ایک یہ تو بتائیں آپ نے اس جو پرچی ترازو میں ڈالی ہے اس پہ لکھا کیا ہوا تھا؟ لکھا کیا تھا؟ حضور فرماتے ہیں تو نے زندگی میں ایک بار مجھ پہ درود پڑھا تھا، وہ میں نے سنبھال کے رکھا ہوا تھا. وہ درود میں نے تیرے ترازو میں ڈال دیا، تیری نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا، برائیوں کا کم ہو گیا. میرے محترم سامعین، جو ایک بار درود پڑھے حضور اس کو اکیلا نہیں چھوڑتے. جو ہر روز بار بار صبح و شام درود پڑھے، مجھے ایمان سے بتاؤ کیا حضور اس کو چھوڑ دیں گے؟ ہم حضور سے وفا کریں. اذان ہو رہی ہے، بس اذان سن. سے دنیا میں وفا کریں گے تو حضور ہم سے وفا کریں گے. ایسا نہیں ہے کہ ہم حضور کے محفلیں سجائیں. اور سبل الہدی والارشاد فی سیرت خیر العباد میں یہ واقعہ نقل ہے. ایک دیکھنے والے نے حضور کو دیکھا. دعا کرو اللہ ہم سب کو حضور کا دیدار عطا فرما دے، ہم بھی حضور کو دیکھیں. حضور کو دیکھا خواب میں تو سوال کرنے لگا یا رسول اللہ آپ کے امتی جو دنیا میں آپ کی محفل سجاتے ہیں، آپ کا میلاد مناتے ہیں، میلاد کی خوشی کرتے ہیں، کیا آپ اس سے خوش ہوتے ہیں؟ عاشق کا سوال بھی کیا عجب ہے. حضور سے سوال کیا کہ جب آپ کا عاشق آپ سے محبت کرنے والا آپ کی محفل سجاتا ہے کیا آپ خوش ہوتے ہیں؟ تو حضور نے فرمایا سوال کرنے والے تو مجھ سے پوچھ رہا ہے کہ میں خوش ہوتا ہوں، مجھے بتاؤ جب میرا امتی میرے میلاد کی محفل سجاتا ہے وہ خوش ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ کہ جی ہم خوش ہوتے ہیں کہ نہیں؟ حضور کی محفل سجی ہو تو ہم کتنے خوش ہوتے ہیں، دل باغ باغ ہو جاتا ہے، رونق آ جاتی ہے. حضور نے کہا کہ وہ بندہ جو محفل سجا رہا ہے وہ محفل سجا کے کیا خوش ہوتا ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ بالکل، آپ کی محفل وہ سجاتا ہے اس لیے ہے کہ اسے آپ کے آنے کی خوشی ہے، وہ آپ کی خوشی میں محفل سجاتا ہے اور بڑا خوش ہوتا ہے. آقا فرماتے ہیں اگر وہ میرا امتی ہو کر کے خوش ہوتا ہے میں اس کا نبی ہو کے خوش نہ ہوتا ہوں گا؟ فرمایا جب وہ محفل سجا کے خوش ہوتا ہے میں اپنے امتی پر خوش ہو جاتا ہوں، میں اپنے عاشق پر خوش ہو جاتا ہوں. اور یہ حدیث شریف سماعت کیجئے. یہ جو کتاب ہے میرے پاس 1000 سال پہلے لکھی جانے والی کتاب ہے، کتاب الشفاء. اور علماء کہتے ہیں یہ محبت مصطفیٰ میں لکھی گئی کتاب ہے. جس گھر میں یہ کتاب ہو سمجھو حضور اس کے گھر میں ہے، حضور اس کے گھر میں ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ان رجلا اتى النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقال متى الساعة یا رسول اللہ. حضرت انس فرماتے ہیں حضور کے پاس ایک آنے والا آیا، ایک شخص آیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ قیامت کب قائم ہوگی؟ قیامت کب آئے گی؟ قیامت کا ظہور کب ہوگا؟ تو حضور نے فرمایا ما اعددت لہا، اس کے لیے کوئی تیاری کی ہے؟ بھئی قیامت کے بارے میں پوچھ رہے ہو، کوئی تیاری بھی کی ہے اس کے بارے میں؟ اپنے آپ کو تیار بھی کیا ہے؟ تو وہ کہنے لگا ما اعددت لہا من کثیر صلاة ولا صوم ولا صدقۃ. کہنے لگا یا رسول اللہ تیاری کیا کرنی ہے؟ میں نے کہ بہت زیادہ نمازیں بھی نہیں پڑھی ہوئی، بہت زیادہ روزے بھی نہیں رکھے ہوئے، بہت زیادہ صدقہ خیرات بھی نہیں کیا. یہی 3 عبادات ہے نا جی. لوگ ہمیں کہتے ہیں جی بس نمازیں پڑھو، حضور کا میلاد منانے کی کون سی ضرورت ہے؟ بس نمازیں پڑھو، روزے رکھو.
بس اعمال کرو، بس اللہ اللہ کرو۔ حضور کی محفل سجانے کی ضرورت کیا ہے؟ نعت پڑھنے کی ضرورت کیا ہے؟ بس اللہ اللہ کرتے رہو۔ تو میں کہتا ہوں کائنات میں جتنی اللہ اللہ ابلیس نے کی ہے اتنی تو کسی نے کی نہیں ہے۔ اگر اللہ اللہ کرنے سے، صرف اللہ اللہ کرنے سے بخشش ہوتی تو ابلیس کبھی شیطان مردود نہ بنتا۔ دنیا کا کوئی ایسا کونا نہیں جہاں پہ ابلیس نے سجدہ نہ کیا ہو، لیکن ایک کام اس نے نہیں کیا، اللہ کے نبی کی تعظیم نہیں کی، ادب نہیں کیا، محبت نہیں کی، پیار نہیں کیا۔ خالق کائنات نے سزا یہ دی کہ قیامت تک کے لیے اس کے اوپر لعنتیں پڑ رہی ہیں۔ اب یہ صحابی کی بات سنیں، حضور نے کہا قیامت کی تیاری کی ہے؟ وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ، سیدھا کہہ دیتے نہیں کی، لیکن اب صحابی کی بات ہے۔ فرمایا یا رسول اللہ من کثیر صلاۃ ولا صوم ولا صدقۃ، نہ میں نے زیادہ نمازیں پڑھی ہیں، نہ زیادہ روزے رکھے ہیں، نہ زیادہ صدقہ خیرات کیا ہے، ولیکنی، لیکن ایک کام کیا ہے، ایک کام کیا ہے۔ وہ کام کون سا ہے؟ فرمایا احب اللہ ورسولہ، فرمایا میں نے اللہ سے محبت کی ہے، اس کے رسول سے محبت کی ہے، اور کوئی کام نہیں اتنا زیادہ، اللہ اس کے رسول سے محبت کی ہے۔ اب توجہ کیجئے گا، حضور نے یہ نہیں کہا کہ خالی محبت سے کچھ نہیں ملنا، جاؤ جا کے نمازیں پڑھو، جاؤ جا کر کے عبادات کرو، ذکر و اذکار کرو۔ آقا نے یہ نہیں کہا، حدیث کے الفاظ ہیں، حضور نے فرمایا اچھا اگر تو اللہ سے محبت کرتا ہے، اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، انت مع من احببت، اللہ تعالیٰ یہ محبت تیرے لیے کافی کر دے گا، یہ محبت تیرے لیے کافی ہو جائے گی۔ تو آپ اب خود اندازہ لگائیں، حضور یہ سکھا رہے ہیں کہ اللہ سے محبت کرو، مجھ سے محبت کرو، پھر نمازیں بھی قبول ہیں، پھر روزے بھی قبول ہیں، صدقہ خیرات بھی قبول ہے، ذکر و اذکار بھی قبول ہے، لیکن اگر دل محبت مصطفیٰ سے خالی ہے، یہ پھر عبادات نہیں ہیں، یہ صرف ٹکرئی ہیں، ان سے ملنا کچھ نہیں ہے۔ محبت مصطفیٰ ہونی چاہیے، دل میں عشق مصطفیٰ ہونا چاہیے۔ جب پیار حضور سے ہوگا پھر ساری عبادات قبول ہیں۔ ایک بڑا مشہور واقعہ ہے، بس میں اختصار کے ساتھ اختتام کی طرف اپنی گفتگو کو لے کے چلوں۔ ایک شخص اپنی بکریاں لے کے جا رہا تھا، چرواہا گڈریا اپنی بکریاں لے کر کے جا رہا تھا، ایک طرف سے بھیڑیا آیا، یہ بھی شفا شریف میں واقعہ موجود ہے، اور اس واقعہ کو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا ہے اس حدیث کو۔ بھیڑیا آیا اور اس نے بکری اٹھائی، دوڑ گئے۔ جب اس نے بکری اٹھا کے دوڑ لگائی تو یہ چرواہا پیچھے پیچھے دوڑنے لگا، اس نے دوڑ لگائی اور جا کر کے بھیڑیے سے بکری چھین لی۔ توجہ کیجئے گا، بڑا اہم واقعہ ہے۔ بھیڑیے سے بکری چھین لی۔ جب اس نے بکری چھینی تو بھیڑیا کہنے لگا وقال للراعی الا تتق اللہ حلت بینی و بین رزقی، کہنے لگا اوہ اللہ کو ڈر، اللہ سے ڈر، اللہ نے مجھے رزق دیا، تو نے میرا رزق چھین لیا۔ بھیڑیا بولنے لگا، کہتا اللہ نے مجھے رزق دیا اور تو نے میرا رزق چھین لیا، الا تتق اللہ، اللہ سے ڈر، اللہ کا خوف کھا۔ جب بھیڑیا بولا قال الراعی العجب من ذیب یتکلم بکلام الانس، چرواہا بڑا حیران ہوا، اس نے تعجب کیا، حیران ہوا، کہنے لگا من ذیب یتکلم بکلام الانس، بڑی عجیب بات ہے، کبھی بھیڑیا بھی انسانوں کی طرح باتیں کرتے ہیں؟ حیران ہوا، کہتا عجب ہے، تعجب ہے، کیا بھیڑیا بھی انسانوں کی طرح باتیں کرتے ہیں؟ جب حضور کی نسبت ہو جائے، بھیڑیے تو بھیڑیے رہ گئے، یہاں تو درخت بھی بولنے لگ جاتے ہیں۔ یہ حیران ہوا، تعجب کرنے لگا۔ فقال الذئب، بھیڑیا پھر بولا الا اخبرک بعجب من اخبرہ، فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھیڑیا کہنے لگا الا اخبرک بعجبک من ذالک رسول اللہ بین الحرتین، کہنے لگا میں بات کر رہا ہوں، یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے، یہ تعجب کی بات نہیں ہے،
میں تمہیں اس سے بھی بڑی عجیب بات بتاتا ہوں، اس سے بڑی تعجب کی بات بتاتا ہوں۔ چرواہا کہنے لگا وہ کیا ہے بتاؤ؟ کہنے لگا تجھے نہیں پتا کہ رسول اللہ بین الحرتین حضور دو پہاڑوں کے درمیان تشریف لے آئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، تو یہاں بکریاں چرا رہا ہے، جا جا کر کے کلمہ پڑھ اور مسلمان ہو جا، حضور کے ہاتھ پہ بیعت کر، کلمہ پڑھ اور مسلمان ہو۔ یہ چرواہا کہنے لگا اچھا تو بڑا تیز نکلا ہے، تیرے سے میں نے ایک بکری چھینی ہے، اب تو چاہتا ہے میں ادھر چلا جاؤں تو میری ساری بکریاں کھا جائے، بڑا سیانہ ہے بھائی۔ بھیڑیا کہنے لگا نہیں، جب بات حضور کی ہو تو حضور کی بات کر کے دھوکہ نہیں دیا جاتا، حضور کی بات کر کے دھوکہ نہیں دیا جاتا، حضور کا نام لے کر کے کسی کے ساتھ فراڈ نہیں کیا جاتا۔ پہلے میں بکری اٹھا کر کے لے گیا تھا، لیکن اب تو جا جا کر کے کلمہ پڑھ مسلمان ہو جا۔ کہنے لگا میری بکریوں کا کو کیا بنے گا، میری بکریوں کی حفاظت کون کرے گا؟ بھیڑیا کہتا ہے میں تیری بکریوں کی حفاظت کروں گا۔ بھیڑیا کہتا ہے میں تیرے بکریوں کی حفاظت کروں گا۔ بھیڑیے نے بات کی، اس نے بھی مان لی، یہ بھیڑیے کی باتوں میں آ گیا، مان لیا اور چل پڑا حضور کی طرف، چلتا رہا، سفر کرتا رہا۔ بھیڑیا بھی ایک اونچی پہاڑی پہ بیٹھ کر کے اس کی بکریوں کی رکھوالی کرنے لگ پڑا۔ یہ آیا، اس نے دیکھا کہ آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہے، آپ کے ارد گرد صحابہ کرام تشریف فرما ہیں، حضور باتیں کر رہے ہیں، تو یہ پیچھے جا کر کے نا چھپ کے بیٹھ گیا۔ اس نے کہا محفل کا اختتام ہوگا پھر حضور سے ملاقات کروں گا۔ جیسے عوام بیٹھی ہو، پیچھے سے آنے والا شخص پیچھے بیٹھ جاتا ہے کہ بعد میں مل لوں گا، ملاقات کر لوں گا، یہ پیچھے چھپ کر کے بیٹھ گیا۔ حضور نے فرمایا، نام لے کر کے فرمایا اٹھ، پیچھے کیوں بیٹھا ہوا ہے؟ قم فحدثہم، جو تیرے ساتھ وہاں واقعہ ہوا ہے ذرا میرے یاروں کو تو سنانا۔ آپ توجہ کریں، تصورات کی دنیا میں ذرا جائیں، حضور کہاں پر بیٹھے ہیں، بھیڑیے کی بات کہاں پر ہوئی ہے، میلوں دور کا سفر کر کے یہ حضور کے پاس پہنچا ہے۔ حضور کہتے ہیں ذرا کھڑا ہو کر کے یہ بات میرے ساتھیوں کو سنا، میرے یاروں کو سنا۔ کیا مطلب؟ کہ جو واقعہ وہاں ہو رہا تھا حضور یہاں دیکھ رہے تھے، حضور کے علم میں تھا کہ وہاں کیا ماجرا ہوا ہے، کیا واقعہ ہوا ہے۔ حضور فرماتے ہیں کھڑا ہو اور میرے دوستوں کو یہ سنا۔ اس نے سارا واقعہ سنایا، بکری والا، بھیڑیے والا، سارا واقعہ سنایا۔ جب اس نے واقعہ سنا دیا، حضور فرماتے ہیں ثم قال صدق، یہ جو کہہ رہا ہے سچ کہہ رہا ہے۔ تصدیق تب کی جاتی ہے جب بندہ وہاں موجود ہو۔ یہاں پہ کوئی بات ہو جائے، میں بیٹھا ہوا ہوں، میرے سامنے آپ میں سے کوئی بات کرے، بعد میں کوئی دوسرا پوچھے تو میں تبھی تصدیق کروں گا نا، جی بالکل بات ہوئی ہے، میں نے سنی ہے۔ اگر میں یہاں پر نہ ہوں، کوئی بات ہو، مجھ سے پوچھا جائے، کیا میں تصدیق کر سکتا ہوں؟ نہیں کر سکتا، کیونکہ میں یہاں موجود نہیں ہوں۔ اب واقعہ کہاں ہوا؟ اور حضور فرما رہے ہیں ثم قال صدق، یہ جو کہہ رہا ہے سچ کہہ رہا ہے۔ تو اس بات سے بھی پتہ چل گیا جو وہاں ہو رہا تھا حضور دیکھ بھی رہے تھے، سن بھی رہے تھے، تبھی حضور نے تصدیق فرمائی ہے۔ بہرحال وہ بیٹھا، گفتگو ہوئی، آقا سے باتیں ہوئیں، اس نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گیا، جانے لگا نا واپس۔ توجہ کیجئے گا، یہ جان ہے پورے واقعے کی۔ واپس جانے لگا تو حضور فرماتے ہیں جا کر کے اپنی بکریاں گن لینا، پوری ہوں گی، بکریاں پوری ہوں گی، گن لینا۔ یہ واپس آیا، اب یقین تو اس کو تھا حضور پر کہ حضور نے جو کہا ہے وہ ٹھیک کہا ہے، لیکن اتمام حجت کے لیے یہ گننے لگا، 1 2 3 4 5 6 جتنی بھی تھیں، اس نے ساری بکری گنی، جتنی چھوڑ کر گیا تھا پوری کی پوری تھی، بھیڑیے نے کوئی نقصان پہنچایا ہی نہیں تھا، اور وہ اوپر بیٹھا رکھوالی کر رہا تھا۔ کیا عجب بات ہے، کبھی بھیڑیے بھی بکریوں کو چھوڑا کرتے ہیں، لیکن جب بات حضور کی ہو، ملاقات حضور کی ہو اور حضور کی آمد کی خوشی ہو، تو پھر بھیڑیے بھی رکھوالے بن جایا کرتے ہیں۔
اب ہم بھی جب محفل کا اختتام ہوتا ہے تو لنگر بناتے ہیں، لنگر پکاتے ہیں، لوگوں کو کھانے کھلاتے ہیں۔ اب بھیڑیا جانے لگا، اس نے کہا 1 منٹ واپس آؤ، بھیڑیے واپس آ جاؤ۔ یہ واپس آیا، اس نے خود اپنی بکری کو ذبح کیا اور ذبح کر کے بھیڑیے کے سامنے پیش کر دی۔ کہنے لگا یہ کیا؟ پہلے میں بکری اٹھا کے دوڑا تھا، تو نے چھین لی تھی، اب خود ذبح کر کے پیش کر رہا ہے۔ وہ کہنے لگا اب حضور کا غلام ہو گیا ہوں، تجھے لنگر پیش کر رہا ہوں، تجھے کھانا پیش کر رہا ہوں۔ پورا واقعہ یہ موجود ہے، اختصار کے ساتھ میں نے عرض کیا ہے۔ تو میرے محترم سامعین، جب حضور کی محبت دل میں ہو، پیار دل میں ہو، تو پھر عالم یہ ہو جاتا ہے کہ جانور تو جانور رہ گئے، جانور تو جانور رہ گئے، بلکہ درخت، چرند، پرند، یہ سارے حضور کے غلام بن جاتے ہیں۔ یہ بس آخری 1-2 حدیث سنا کر کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ حضرت مولا علی مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کو مولا علی مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دن حضور کے ساتھ تھا، توجہ کیجئے گا، حضور کے ساتھ تھا اور آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ میں مکے کے گرد و نواح میں سیر کر رہا تھا۔ حضور بھی ساتھ تھے، اسے کیا ہوا؟ حضور بھی ساتھ تھے اور میں حضور کے ساتھ مکے کے گرد و نواح میں سیر کر رہا تھا، اور یہ حدیث جامع ترمذی شریف میں موجود ہے، مستدرک حاکم میں موجود ہے۔ فرمایا حضور بھی ساتھ ہیں، میں بھی حضور کے ساتھ تھا اور مکے کے گرد و نواح میں ہم سیر کر رہے تھے۔ مولا علی فرماتے ہیں کہ ہم گزرتے ہوئے فَمَسْتَقْبَلَهُ جَبَلٌ وَلَا شَجَرٌ إِلَّا وَهُوَ يَقُولُ السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ فرمایا ہم جس پتھر کے پاس سے گزرتے تھے وہ کہتا تھا السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ ہم جس پہاڑ کے پاس سے گزرتے تھے وہ کہتا تھا السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ فرمایا ولا شجر الا وهو یقول، ہم جس درخت کے پاس سے گزرتے تھے وہ کہتا تھا السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ یہ صرف ہم ہی نہیں کہتے، آج بعض سوال کرنے والے ہم سے سوال کرتے ہیں کہ تم یا رسول اللہ کیوں کہتے ہو؟ میں کہتا ہوں اس لیے کہتا ہوں، ہم اس لیے کہتے ہیں کہ یہ کوئی نعرہ آج کا نہیں ہے، یہ تو حضور کے زمانے کا نعرہ چل رہا ہے۔ جو صحابی آتا وہ یہی کہتا تھا، حضور کوئی بات کہتے، آپ حکم فرماتے، صحابہ کہتے لبیک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ہم حاضر ہیں، حکم فرمائیں کیا کرنا ہے۔ مولا علی فرماتے ہیں ہم جس پہاڑ کے پاس سے گزرتے وہ کہتا السلام علیکہ یا رسول اللہ، جس درخت کے پاس سے گزرتے وہ کہتا السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ اہل دل نے بڑی پیاری بات کی، شروع سے پوری امت کا ہے نعرہ یا رسول اللہ۔ یہ جملہ اگر آپ میرے ساتھ مل کر کے دہرائیں گے تو مزہ تو بالا ہو جائے گا۔ شروع سے پوری امتی کا ہے نعرہ یا بڑی تحقیق سے ہم نے لگایا یا صحیح مسلم میں لکھا ہے صحابہ نے لگایا تھا، مدینے کی گلی کوچوں میں نعرہ یا۔ اور آقا فرماتے ہیں جیسے یہ میرے سامنے ہاتھ ہے، میں اس ہتھیلی کو دیکھ رہا ہوں، حدیث ہے، حضور نے فرمایا جیسے میں اس ہاتھ کو، ہتھیلی کو دیکھ رہا ہوں، پوری کائنات میرے سامنے ایسے ہی ہے، میں ایسے پوری کائنات کو دیکھ رہا ہوں، ایسے زمین سمٹی ہوئی ان کے
آگے ہاتھ کی مانند زمین سمٹی ہوئی ان کے، آگے ہاتھ کی مانند انہیں معلوم ہے کس نے پکارا یا حضور جانتے ہیں، انہیں معلوم ہے کس نے پکارا یا۔ اور یہ کہنے سے ملے گا کیا؟ حاصل کیا ہوگا؟ ہمیں کیا ملتا ہے یہ کہنے سے؟ توجہ کیجئے گا، آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ شفاعت کا زمیں ہوگی ان کی دیکھ لینا تم، شفاعت کا زمیں ہوگی ان کی دیکھ لینا تم، حشر میں بھی جس نے پکارا یا، بڑی تحقیق سے ہم نے لگایا یا۔ یہ آخری حدیث سماعت فرمائیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ فرمایا قال جاء اعرابی الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال بما عارف انک نبی، ایک دیہاتی بدو سیدھا سادہ سا ان پڑھ سا بندہ آیا اور آ کر کے کہنے لگا الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال بما عارف انک نبی، میں آپ کو کیسے پہچانوں آپ نبی ہیں؟ مجھے کیسے پتہ چلے گا آپ نبی ہیں؟ پہچان کیسے ہوگی؟ کوئی ثبوت ہو، کوئی پروف ہو، کوئی ریفرنس ہو، کیسے پہچانوں کہ آپ نبی ہیں؟ آقا کائنات علیہ السلام نے فرمایا قال ان دعوت هذا العزق من حاز النخلہ، فرمایا جاؤ وہ سامنے کھجوروں کا درخت نظر آ رہا ہے نا، اس کو کہو حضور بلا رہے ہیں۔ حضور نے خود نہیں ابھی کہا، یہ ابھی پہچاننے آیا ہے، حضور کو جاننے آیا ہے، حضور کا تعارف مانگ رہا ہے۔ حضور فرماتے ہیں تم جاؤ اور جا کر کے اس درخت کو کہو کہ تمہیں حضور بلا رہے ہیں۔ آپ کہیں گے ابھی تو یہ مسلمان ہی نہیں ہوا۔ میں نے کہا اس نے رخ مصطفیٰ تو دیکھ لیا ہے نا، تو حجی میرا محبوب نہیں ڈٹھا جنہوں ویک کے چند شرماوے، ادھی راتی دن چڑھ جاوے، جیو رخ تو نقاب ہٹاوے، جیو کھولے پیج زلف دے راہی راہ بھل جاوے، تے علم خدا نے اینا دیتا عقلاں وچ نہ آوے، عقل خدا نے اینی دتی علماں وچ نہ آوے، کی اجاز نظر وچ اس دی جیڑا آوے اوہی وک جاوے، آزم ایڈا سونا ماہی سانو کدرے نظر ہی نہ آوے۔ یہ حدیث سنیں اور پھر بات کو ختم کرتے ہیں۔ وہ کہنے لگا کیسے پہچانوں؟ حضور نے فرمایا جاؤ اس درخت سے کہو کہ تمہیں حضور بلا رہے ہیں۔ یہ چلا گیا اور درخت کو کہنے لگا، کھجور کا تنا، کھجور کا درخت اسے کہنے لگا کہ تمہیں اللہ کے نبی بلا رہے ہیں۔ توجہ کیجئے گا، حدیث کے الفاظ ہیں، جب اس نے کہا نا حضور بلا رہے ہیں، وہ کھجور کا درخت پہلے ایسے ہوا، ایسے، اور اس کی ادھر کی جڑیں باہر آ گئیں، پھر وہ ایسے ہوا تو ادھر کی جڑیں باہر آ گئیں اور رینگتا ہوا میرے نبی کے پاس آ گیا، حضور کے پاس آ گیا اور آ کر کے کہنے لگا اشہد انی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ حضور کی گواہی دینے لگا، حضور کا کلمہ پڑھنے لگا۔ جب اس نے گواہی دے دی، حضور فرماتے ہیں اب تم کہو کہ واپس چلا جائے، اب تم کہو کہ واپس چلا جائے۔ تو اسی شخص نے دوبارہ کہا کہ واپس چلے جاؤ۔ جب اس نے سنا تو درخت واپس جا کر کے وہیں پہ فٹ دوبارہ ہو گیا۔ عقل سے سوچو تو سمجھ میں نہیں آتی، کیونکہ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ محبت سوچ کے نہیں کی جاتی، عشق سوچ کے نہیں کیا جاتا۔ یہ ہوتا تب ہے جب انسان کسی میں فنا ہو جائے، پاگل ہو جائے، دیوانہ ہو جائے۔ اور جو حضور کی محبت میں پاگل ہوئے، دیوانے ہوئے، حضور کی محبت میں مجنون ہو گئے،
اگر کوئی عقل سے محبت کرنا چاہے تو نہیں ہوتی۔ محبت عقل کی محتاج نہیں ہے، اور عشق دلیلوں کا محتاج نہیں ہوتا۔ جب محبت حضور سے کی گئی، صحابہ اکرام نے محبت کی، تو پھر مقام یہ ملتا ہے کہ دور دراز سے آنے والا بلال، جو حضور کے خاندان کا بھی نہیں ہے، حضور کے کنبے قبیلے کا بھی نہیں ہے، حضور کے حسن و جمال جیسا بھی نہیں ہے، لیکن مقام یہ ملا ہے کہ کعبۃ اللہ کے اوپر کھڑا ہو کر کے اذان پڑھ رہا ہے۔ تو حضور کی محبت انسان کو ضائع نہیں ہونے دیتی۔ حضور سے محبت کی ہو تو انسان یہاں بھی حضور سے وفا پاتا ہے، اور قیامت کے روز بھی وفا پائے گا۔ حضور کی محبت انسان کو کامیاب کر دیتی ہے۔ جو سنا ہے سنایا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔